نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 65 کا درس آج یہاں سے شروع ہوگا۔ وہ شروع ہوا کہ اس آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کفر کرنے والے کفار اپنے کفر سے اور رسول جو اللہ رب العالمین نے بھیجے دنیا میں ان کو تعلیم کے لیے، توحید کے لیے، تو وہ قیامت کے دن اپنے کفر سے بھی انکار کریں گے اور رسولوں کی تعلیم کو جھٹلائیں گے اور انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور کہیں گے کہ ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ جب اس وقت یہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا، اور تاکہ وہ بول نہ سکے۔ اب زبان نہیں بولے گی بلکہ جو کچھ ان سے صادر ہوا وہ ان کے اعضاء بولیں گے اور بتائیں گے، اور انہیں خود بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو ان کے گناہوں پر ان کے مددگار تھے اور وہی ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے، علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے جسم کے جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے وہی اعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے اور اس کے تمام اعمال کو بیان کر دیں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندے کی ذات خود اس کے خلاف حجت ہو۔ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں اس کا آخری حصہ جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا، صدقہ دیا، اور بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی نیکیاں بیان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا ابھی پتہ چل جائے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ کو بھیجتے ہیں۔ تو وہ بندہ قیامت کے دن اپنے دل میں سوچے گا کون میرے خلاف گواہی دے گا، اور اسی وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا آج تم بولو، کیونکہ اللہ رب العالمین جس زبان، اس گوشت کے لوتھڑے کو جس نے آج بولنے کی طاقت دی ہے، کل اسے چپ کر دیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ران بولے گی، گوشت بولیں گے، ہڈیاں بولیں گی، اور پھر اس کی ران اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈیاں اس کے تمام اعمال کو بیان کر دیں گی، اور پھر اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ خود تیرے خلاف تاکہ حجت ہو، اور یہ بندہ منافق ہوگا کیونکہ یہ سمجھتا ہوگا کہ جیسے دنیا میں منافقت چل گئی تو قیامت کے دن بھی میری منافقت چل جائے گی، یعنی دل میں کچھ، زبان پر کچھ، اور ایسے شخص سے اللہ رب العالمین بڑا ناراض ہوگا جو قیامت کے دن بھی وہ منافقت کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات بھی کہ جب اس کے اعمال گواہی دے دیں گے اعضاء، تو جو اس کو منہ کی چپ لگائی گئی تھی علماء کہتے ہیں وہ توڑ دی جائے گی، اور پھر وہ دوزخ میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ دوزخ میں شور مچائے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور یہ بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے کوئی، فرمایا تو کہاں سے دکھائی دیتا، یعنی عذاب جہنم، فرمایا کہ جہنم کا عذاب تو آخرت میں ہوگا، اگر ہم چاہتے دنیا میں بھی جو یہ کفر کر رہے ہیں تو ہم دنیا میں ان کی کفر کی سزا کے طور پر اگر ان کی آنکھیں لے لیتے صرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہیں اندھا کر دیتے،
تو فرمایا پھر وہ جلدی سے راستے کی طرف چلنے کے لیے جاتے، فرمایا تو انہیں کہاں سے دکھائی دیتا، کیونکہ ہم نے تو انہیں اندھا کر دیا تھا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا دنیا میں کہ وہ کفر بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے ان کی آنکھیں پھر بھی سلامت رکھی اور اپنے فضل و کرم سے انہیں آنکھ کی نعمت ان کے پاس باقی رکھی۔ تو اب ان کو چاہیے کہ ان پر حق تو یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں اور کفر نہ کریں۔ یہ دیکھیے کیسے بار بار وارننگ قرآن میں بتائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور وارننگ اگلی آیت میں بتاتا ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کفر کرنے والوں، ان کافروں کو اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کیسی بیان ہو رہی ہے، بتایا جائے کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں دنیا میں کفر کی سزا یہ بھی دیتے، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، اور ہم ان کے کفر کی سزا میں ان کے چہرے کو بدل دیتے، انہیں بندر بنا دیتے، انہیں سور بنا دیتے، اور نہ یہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے، اور ان کے جرم ایسے تھے کہ اس سزا کا وہ تقاضا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی رحمت اور اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق انہیں عذاب دینے میں جلدی نہ کی۔ وجہ کیا کہ ان کے لیے مہلت رکھی دنیا میں کہ وہ توبہ کر لیں اور ایمان لے کر آ جائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو ہمیں بھی بہت زندگی کی یہ جو لمحات ملے ہوئے ہیں یہ بہت غنیمت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ ہمیں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیچھے سزائیں بیان کی، یعنی چہرے کا مسخ ہونا، آنکھوں کا لے لینا، فرمایا کہ ان سزاؤں کا واقع ہونا قابل تعجب نہیں، اس کی نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی، فرمایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں، یعنی جس کی عمر لمبی ہو جائے 80 سال 90 سال 100 سال، تو فرمایا کہ ہم اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں کہ وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور دم بدم اس کی جو طاقتیں تھیں، اس کی قوتیں تھیں، اس کا جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا اس حالت کو دیکھ کر وہ سمجھتے نہیں کہ جو رب العالمین بندے کے احوال کو بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کی کمزوری، ناتوانی، چھوٹے جسم اور نادانی کے بعد جب انسان جوانی میں پہنچتا ہے تو کیسے وہ شباب کی قوتیں دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، مضبوط جسم دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، فرمایا پھر وہی رب العالمین اسی بندے کو الٹا پھیرتا ہے، یعنی بڑی عمر اور عمر کے آخری حصے میں اسی قوی ہیکل کو، جوان کو دبلا اور حقیر کر دیتا ہے۔ تو اب نہ اس کے پاس وہ جسم باقی ہے، نہ قوتیں ہیں، نہ نشست اور برخاست جوانی جیسی ہے، یعنی اب بیٹھنا اور چلنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ چلنے میں بیٹھنے میں اتنی مشکل اور درپیش ہے، اسے عقل کام نہیں کرتی، بات اسے یاد نہیں رہتی، اپنے ہی عزیزوں کو نہیں پہچان سکتا۔ تو فرمایا کہ جس پروردگار نے یہ تبدیلی کی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے، اچھی صورتیں دینے کے بعد انہیں مسخ کر دے، تو یاد رکھو وہ موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے گا، تو یاد رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یعنی حضور شعر و شاعری کرتے ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک ہمیں سناتے ہیں یہ شعر ہے۔
اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ جو حضور کلام سناتے ہیں قرآن یہ جھوٹا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ان کی بات کو ذکر کرتا ہے کہ بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ کفار کہتے تھے، اور بلکہ یہ شاعر ہے۔ تو اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نہ شعر گوئی کا کوئی ملکہ دیا ہے اور نہ قرآن مجید کوئی شعر کی تعلیم ہے، یعنی شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے یہ قرآن۔ اور فرمایا نہ ہی شعر کہنا میرے حبیب علیہ السلام کی شان کے لائق ہے۔ فرمایا کہ قرآن حکیم کی شان تو یہ ہے کہ وہ صاف صریح حق اور ہدایت ہے، تو کہاں وہ تمام علوم کی جامع اور آسمانی کتاب، اور کہاں تمہارے شعر جو تم کہتے ہو، اور کہاں تمہارا جھوٹا کلام، کہاں اس قرآن کی نسبت تم شعر سے کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا انہیں جواب دیا اور انہیں بتایا کہ ان کفار قریش کو اتنی بھی سمجھ نہیں، یعنی یہ اتنے بد ذوق ہیں کہ انہیں نظم عروضی سے ایسے ناواقف ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ نثر کیا ہوتی ہے، نظم کیا ہوتی ہے۔ یعنی قرآن نظم کی صورت میں بھی نہیں بلکہ نثر کی صورت میں ہے۔ اور فرمایا کلام پاک کو یہ شعر و عروضی بتا بیٹھے ہیں، اور فرمایا کلام کا محض وزن عروضی پر ہونا ایسا بھی نہ تھا کہ اس پر اعتراض کیا جا سکے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ان بے دینوں کی شعر سے مراد یہ کہنا جھوٹا کلام تھا، تو یہ خود یہ جھوٹے ہیں، اور نہ اللہ کا کلام جو ہے وہ سچا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک آیت کریمہ اور بیان کر کے پھر کل انشاءاللہ سورہ یاسین شریف کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے کہ جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ مفسرین نے فرماتے ہیں کہ اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو، اس سے مراد یعنی یہاں ڈرانے سے مراد کون ہے؟ تو ڈرانے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور ایک قول اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ قرآن ان کافروں کو ڈرائے، اور فرمایا کہ زندہ جو زندہ ہو، تو زندہ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں زندہ سے مراد وہ ہے کہ جو دل کا زندہ ہو، یعنی جسمانی طور پر اس کے اندر روح ہے یہ نہیں، بلکہ دل کی زندگی مراد ہے، اور کلام و خطاب کو سمجھتا ہو، یعنی اس کا دل قرآن کو سمجھتا ہو۔ اور فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ تو اب اس صورت میں اس آیت کریمہ کا معنی یہ بنے گا کہ قرآن پاک نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مومن کو گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ مومن اپنے گناہوں سے باز رہیں اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ اور علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی معرفت کا نور ہو، یعنی اللہ کی پہچان جس دل میں زیادہ ہوگی، جسے اللہ کی قدرت اور اس کی معرفت کی پہچان جتنی زیادہ ہوگی، فرمایا وہی دل زندہ ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا فائدہ مند ہوتا ہے، اور وہی اس ڈرانے کا اثر قبول کرتا ہے اور دنیا سے احراز کر کے آخرت اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اولیاء کی زندگی میں دیکھیے کہ ان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور تھا، کبھی ان کی زندگی کی کایا کیسی پلٹی، یعنی ایک آیت کریمہ سن کر ان کے دل میں کیسے وہ ان کے دل ویسے ہی زندہ تھے، اور ان کی زندگی کیسے بڑھ گئی کہ انہیں پھر اللہ کے عذاب سے جب انہوں نے قرآن پڑھا یا انہوں نے سیکھا تو کیسے وہ پھر خوف خدا ان کے اندر بڑھ گیا، اور وہ دنیا سے کیسے اعراض کر کے اور اپنے پروردگار کی طرف کتنی متوجہ ہو گئے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا اس آیت کریمہ کے تحت کہ زندہ سے مراد وہ شخص ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی کامیاب زندگی تو صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے علم میں ایمان والا ہے، فرمایا اس کا ایمان ایسے ہے جیسے بدن کے لیے زندگی، کیونکہ ایمان ابدی زندگی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ تو اب آخر میں اس آیت کریمہ کا معنی اس صورت میں یہ بنے گا کہ قرآن پاک نصیحت ہے اور روشن قرآن ہے، اور تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن اسے عذاب سے ڈرائیں جو اللہ کے علم میں ایمان والا ہے، تاکہ وہ ایمان لے کر آ جائے اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ یعنی جو ابھی تک وہ کافر ہیں لیکن اللہ کے علم میں وہ ایمان لانے والے ہیں، جب وہ قرآن کو صحیح طریقے سے اگر انہیں پیغام دیا جائے، تو آج دیکھ لیجئے دنیا میں کئی ممالک میں جب انہیں قرآن کا اسلام کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے کتنے بدبخت بھی ہیں کہ جنہیں قرآن سے نفرت تو وہ قرآن جلا دیتے ہیں، اور انہیں قرآن سے بغض ہے تو وہ قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں کہ بظاہر وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہ کفر پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بات یہی یہاں پر عرض کی گئی، اور مزید بھی مفسرین نے اس کے بارے میں کلام کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مرتے دم تک ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور موت کے وقت ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب یا رب یا رب یا اللہ، ہم سب کی حاضری کو قبول مقبول فرما، نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما، احساس نعمت عطا فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں، پروردگار عالم سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجی امین صاحب کی اہلیہ کو، محمد حسن رضا کو، اور ہم سب کے گھر والوں میں، عائزہ وقارف میں جتنے بیمار ہیں، پروردگار عالم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔